السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آواز HD۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے PTI اور پیپلز پارٹی کے ممکنہ اتحاد کے بارے میں بات کی تھی۔ جس طرح عمران خان کے بیانات سننے میڈیا کے اندر آ رہے ہیں اور صحافی بھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جھکوں گا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، اور عمران خان کو بھی اسی فارمولے کے تحت کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس چیز پہ، کیونکہ جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں اگر ٹریفک اندر پھنسے رہے تو پھر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ٹریفک کے قانون کو وائلیٹ کر کے بھی گزرنا پڑتا ہے اور انسان گزر جاتا ہے۔ اگر اسی طرح اسی ضد اور ہٹ دھرمی اور انا کے اسی سوچ کے ساتھ بیٹھے رہیں کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا یا کوئی ڈیل نہیں کرنی، وقت کے ساتھ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب جس طرح کے حالات ہیں تو اس میں تو عمران خان کو یہ چاہیے کہ بجائے کوئی ان کی طرف خود آئی، عمران خان کو چاہیے کہ اب یہ کسی کی طرف دو قدم یہ چل کے جائیں، کیونکہ اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں اور ان کی کسی کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولے پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو عمران خان کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے سینکڑوں بے گناہ کارکن اس وقت قید میں ہیں تو ان کی رہائی کا بھی امکان جو ہے وہ بھی روشن ہو جائے گا، کیونکہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے اور تحریک انصاف حکومت میں نہیں آ جاتی تو اس وقت تک عمران خان، نہ صرف عمران خان بلکہ دوسرے جو تحریک انصاف کے کارکن قید ہیں ان کے لیے بھی انتہائی مشکلات ہیں۔ صرف عمران خان صرف اپنی ذات تک نہ سوچے، اپنی یہ نہ کہے کہ میں یہ ڈیل نہیں کرتا اور میں یہ ہار نہیں مانوں گا، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ عمران خان کو صرف اپنا نہیں، اپنے کارکنوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیونکہ اس طرح جب تحریک انصاف حکومت میں آ جائے گی، چاہے بھلے کسی انداز میں کسی طریقے میں بھی آئے، جس طرح دیکھیں کہ ماں ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے بھوکے بیٹھے رہیں، تو اس کو بھی اپنی اولاد کے خاطر پھر اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو عمران خان بھی جس طرح کہتے تھے کہ پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے والد کی حیثیت میں ہوتا ہے، تو عمران خان کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ وہ یہ ان کی ذات کا صرف معاملہ نہیں بلکہ سینکڑوں تحریک انصاف کے کارکنوں کا مسئلہ ہے۔ اور جس طرح پیپل پارٹی نے آخری دور میں ان کا ساتھ دیا PDM کے حکومت کا، تو اس وقت بھی پیپل پارٹی کی انفرادی طور پہ ان کی یہ کوئی نہیں تھی۔ بعض اوقات میں اس چیز پہ کئی بار میں نے بھی اس طرح غور کیا، ہمارے جس طرح ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر ان کا مہمان خانہ نہیں ہوتا یا بیٹھک نہیں ہوتی، تو ان کو کوئی مہمان آتا ہے تو ساتھ والے جن کے ہاں کوئی بیٹھک یا مہمان خانہ ہوتا ہے تو اپنے مہمان کو وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ ہماری یہ مہمان ہے، آپ ان کو اپنے یہاں بٹھا لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ ان کی مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے پیپل پارٹی نے بھی ان ارکان کو سندھ ہاؤس کے اندر رکھا، اور جو ان کو وہاں لے کے آئے تھے ان کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے وہ شو تو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان کو دے کے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اب آگے کی پوزیشن سوچا جائے، انتہائی مشکل وقت ہے تحریک انصاف کے لیے۔ ان کو ایک اتحاد چاہیے اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں، اور نہ صرف ان کی بلکہ ان کے کارکنوں کی، ان کی پارٹی کی۔ جس طرح کل اکبر بابر نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر جس طرح وہ اپنا پروگرام اور وہ سارا کچھ وہ بتا رہے تھے، جس طرح سے ان کے دیکھیں تو تحریک انصاف کو ہائیجیک کر لیا گیا، اور عمران خان جس طرح جیل میں بیٹھے ہیں تو جو دوسری ان کی قیادت ہے ان کے پاس اتنی صلاحیت یا اتنے اختیارات اور وہ نہیں ہے کہ اس اتنی سچویشن کو وہ سنبھال سکے، کنٹرول کر سکے اور پارٹی کو واپس لے سکیں۔ اس چیز کو عمران خان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ انتہائی مخلصانہ طور پہ عمران خان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ اور جماعت اسلام کے ساتھ حکومت شیئرنگ فارمولے پہ کسی طرح متفق ہو جائیں، کیونکہ اگر نون لیگ کا ایک حکومت مانے کا راستہ روکنا تو ان کو کرنا پڑے گا اور اپنی انا اور اپنی ضد کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ بصورت دیگر اب کوئی اور چاہے راستہ نہیں ہے کہ نواز لیگ کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، کیونکہ پیپل پارٹی بھی مجبوری طور پہ ظاہر سی بات ہے
اور تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان بھی وہ یہی کوشش کریں گے کہ اب اپوزیشن کی سیاست کرنا کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ 5 سال انہوں نے فنڈ بھی لینے اور اپنے علاقے میں ترقیاتی کام بھی کروانے اور ان کو جو تھانے کچہری کی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے۔ اپوزیشن کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ظاہر سی بات ہے، آخر جو وعدے کر کے آئے، جو اپنے ووٹرز کے ساتھ انہوں نے 5 سال تو جو اتنے اخراجات کر کے ہیں وہ حکومت ہی کرنے کے لیے اور حکومت میں بیٹھنے کے لیے سوچ کے اسی چیز پلان کر کے آئے ہیں کہ یہ نہیں کہ انہوں کے اپوزیشن میں بیٹھنا۔ تو تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان حالات کا ادراک کریں اور ضد چھوڑ دیں، بھلے انتخابات سے پہلے نہیں، انتخابات کے بعد لازمی طور پہ ان کو چاہیے کہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کر لیں، کیونکہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کی کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ ہی کے ذریعے سے جو مشکلات اور اتنی جو اس وقت کرائسس کے اندر تحریک انصاف ہے اور تنہائی کا شکار ہے، تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہی اس کی یہ مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، اور ان کو ایک جب اتحادی مل جائے گا تو اسمبلی کے اندر بھی اور عدالتی طور پہ بھی ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح اکیلے تو ان کی اتنی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بعض اوقات کرنا پڑتا ہے اس چیز کو، قربانی دینی پڑتی ہے۔ عمران خان اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہ صحیح، اپنے کارکنوں کے لیے سوچ لیں کہ ان کی وجہ سے وہ ان کے کارکن کتنی مشکلات اور ان کے اہل خانہ کتنی مصائب کا شکار ہیں۔ تو عمران خان صرف اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے یہ چیز کو محسوس کریں، اس چیز کو سوچیں کہ میں یہ ڈیل نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے کارکنوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اور جو کارکن قید ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے میں سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اگر کڑوا کو ہوں تو ان کو پینا بھی پڑ جائے تو اسی چیز کو اور عوام کو اسی چیز پہ قائل کریں، اسی یہی بات ان کو عوام کو بھی یہ سمجھائیں کہ میں اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، میں پارٹی کا مفاد اور پارٹی کے کارکنوں کا مفاد سوچ کے ان کے پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ اور جو ترامیم کی گئی تھی پر پیپل پارٹی بھی ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی آوازیں اٹھی تھی کہ یہ ترامیم جو آخری دور میں کی گئی تھی اور یہ بل پاس کیے گئے تھے، پیپل پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھی تھی کہ یہ بل پاس نہ کیے جائیں اور یہ غیر آئینی، یہ غیر قانونی ہیں۔ تو جب پیپل پارٹی اور تحریک انصاف دوبارہ حکومت کے اندر آ سکتے تو ان ترامیم اور ان قوانین کو بھی وہ بدل سکتی ہیں، اور جو تحریک انصاف اپنی مرضی کے اور عوام کے فائدے کے لیے جو قوانین اور جو کچھ پروگرام لانا چاہتی ہے وہ اسی طرح سے لا سکتی ہے بصورت دیگر۔ اگر عمران خان یہ ضد چھوڑ دیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور اپوزیشن کی سیاست کروں گا، کیونکہ اب ان کی ذات سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے، ان کے صرف وہ نہیں بلکہ سینکڑوں کارکن تحریک انصاف کے انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ عمران خان کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ اپنا جس طرح اپنے کارکنوں کا بھی سوچیں اور پیپل پارٹی کے ساتھ اور جماعت اسلام کے ساتھ انتخابات کے سے پہلے نہیں بعد میں اگر بیٹھ جائیں تو اس کو لازمی طور پہ اس چیز کو حل کریں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور ان کو ایک ساتھی اور اتحاد کی ضرورت ہے، تبھی جا کے پیپل پارٹی اور دوسری جماعت ان کو کوئی سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ وہ اسمبلی کے اندر وہ ہوں گے، اتحادی ہوں گے اور حکومت کے اندر ہوں گے، کیونکہ نواز لیگ نے تو تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، ظاہر سی بات ہے۔ پہلے تو نگران حکومت جس طرح کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی جتنے مقدمات تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف بنائے گئے اس وقت تو کولیشن حکومت تھی، لیکن جب اب اگر حکومت نون لیگ کی اکیلی آ گئی اور ایک دو سے اتحادی بھی ان کے بن گئے تو تحریک انصاف کو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انتہائی دشوار حالات ہوں گے۔ اور تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح اکبر اسبابر اور ان کے جو دوسرا رخ کا سلوک کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جس طرح ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، عمران خان کو لازمی اس چیز پہ سوچنا چاہیے ان کو کہ وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری کے اندر بھی کرنا پڑتا ہے، انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، پھر وقت ہے پھر بعد میں جو ہوگا، لیکن فی الحال حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مل بیٹھ کے کوئی ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کا کوئی حل سوچنا چاہیے، چھوڑ دیں یہ ضد انار اور سارا کچھ۔ جب اچھے حالات ہو جائیں پھر ان کے کارکن جیلوں سے باہر آ جائیں، مقدمات ختم ہو جائیں، پھر سب اپنی سیاست سے کریں جس طرح ان کا پروگرام ان کا مشہور اور سارا کچھ ہے۔ فی الحال یہ مشکل وقت ہے، اس کے اندر ان کو لازمی طور پہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور
اس چیز پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے عمران خان اور تحریک انصاف کی باقی قیادت کو بھی، اور ان کے جو باہر ہے تحریک انصاف کی قیادت، اس کو بھی اس چیز پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ان کے حالات اور ان مشکلات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور تحریک انصاف کو سیاسی تنہائی کا جو شکار ہے اس سے کس طرح باہر نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اب الیکشن ہو رہے ہیں تو جب ان کے امیدواری کمپین میں اتنے کھل کے نہیں آ رہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر ووٹرز کا بھی حوصلہ وہ بھی پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی یہی سوچتا ہے کہ جب ہمارے امیدوار ہی باہر نہیں نکل رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ووٹر مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ان ووٹ دینا بھی چاہے تو حالات کو باہر ماحول دے کے پھر وہ خوف کے مارے پھر وہ اپنے ووٹ کا اظہار نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، کیونکہ کہنے کو تو کہتے تھے کہ وہاں جہاں مہر لگانی ہے وہاں تو اکیلے ہوتے کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو ذہن پہ جو اعصاب پہ جو ایک انسان کے چیز ہوتی ہے نا، مہر لگاتے وقت بھی انسان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہاں مہر کس نشان پہ لگائے۔ بہرحال تحریک انصاف کو اس چیز پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں۔ پیپل پارٹی بھی جمہوری جماعت ہے، ان کے رویے نون لیگ سے بدرجہ بہتر ہیں، ہوں گی غلطی، تحریک انصاف نے بھی غلطی ہوئی ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ صرف پیپل پارٹی والوں نے غلطیاں کی، تحریک انصاف نے بھی غلطیاں کی اپنے 3.5 سال کے دور میں، ان کے ساتھ ان سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ بیٹھ جائیں اور انتخابات کے بعد ہی کر لے، کوئی کسی فارمولے پہ متفق ہو جائے، اور حالات اور ان پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دونوں کو فائدہ اسی میں ہے کہ وہ ایک فارمولے پہ متحد ہو جائیں، اور اپنے پروگرام اور اپنے منشور کے مطابق پھر ملک میں اپنی پالیسیاں لا سکیں۔ اگر نون لیگ کا راستہ روکنا ہے اور ان کو حکومت بنانے سے روکنا ہے تو پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو آزاد ممبران اب کامیاب ہو کے آئیں گے تو ان کی ظاہر سی بات ہے پارٹی کے ساتھ بھی بھلے وفاداری ہوگی، لیکن انہوں نے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ 5 سال کے بعد دوبارہ ہم نے اپنے عوام کے اندر جانا ہے، تو اگر ہماری کارکردگی ہوگی، ہم نے اپنے حلقے کے ووٹرز کے کام کیے ہوں گے تو پھر ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو حکومت بنانا تو صاحب ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں حکومتی پارٹی کے اندر ہوں اور حکومتی جماعت میں شامل ہوں۔ اپوزیشن کی سیاست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ پاکستان میں اور ان حالات کے اندر تحریک انصاف کو اپنے امیدواروں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے کارکنوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اتحاد کرے اور حکومت بنائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان کی مشکلات کم ہوں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔